کو شامل حال فرما۔ پاک پروردگارہ اس مجلس کے واسطے پاک پروردگارہ جن کی گود خالی ہے ان کی گودوں کو پر فرما۔ پاک پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پاک پروردگارہ جو اسیر ہیں ان کو رہایابی عطا فرما۔ پاک پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پاک پروردگارہ مظلومین کی حمایت فرما۔ پاک پروردگارہ آزاداران عبداللہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ان کی حفاظت فرما، خصوصاً کل کے مجالس کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگارہ ہمارے اعمال سے ہمارے امام کو خوشنود و راضی فرما۔ پاک پروردگارہ منجی بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے اعمال میں قبولیابی کے لیے درود پڑھ لیجئے محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ عزاداران ابا عبداللہ، خداوند متعال ہماری اس عبادت کو اپنے درگاہ میں منظور فرمائے۔ واقعاً یہ رسم یا ایک بزم نہیں ہے، ہم ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بعض اوقات جاتے ہیں کسی کے مجلس میں، ترہیم میں، کہ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں دعوت کیا تو اس لیے کیونکہ وہ فارمیلٹی پورا ہو، اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ صاحب مجلس ناراض نہ ہو۔ یہاں پہ آپ اس کے لیے نہیں آئے، کوئی دباؤ نہیں ہے آپ پر، کوئی پریشر نہیں ہے۔ آپ اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر یہاں پر آئے ہیں۔ در حقیقت عزاداری اسی ضمیر کی آواز کے جاگنے کا نام عزاداری ہے، اور اسی ضمیر کی آواز کو جگانے کا نام کربلا ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطرت ہر کسی میں ہے، یہ فطرت کی آواز کم ہو جاتی ہے لیکن مر نہیں جاتی ہے۔ اگر کسی کی فطرت مر جائے تو وہ یزید بن جاتا ہے۔ یزیدیت فطرت کے مرنے کا نام ہے۔ آپ لوگ تعلیم یافتہ ہے، میں کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کروں۔ آج یہ جو فلسطین کا واقعہ ہے، یہ غزہ کا جو واقعہ ہے، یہ کربلا ہی ہے، یہ کربلا ہے، آج کا کربلا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہی جو کچھ کربلا میں ہوا ہے آج غزہ میں ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جس طرح سے کربلا میں جھولا خالی ہوا، اسی طرح سے آج کتنے ماؤں کی گود خالی ہے۔ ہاسپٹل پہ بمباری ہو رہی ہے، وہاں پر زن و بچے میں تمیز نہیں ہے، وہاں پر عام لوگوں کو کھلے عام مارا جا رہا ہے، بمباری کی جا رہی ہے۔ اگر اس پر کہیں پر اگر کوئی خاموش ہے تو ضمیر مردہ ہے، زندہ ضمیر نہیں ہے۔ اگر آج واقعاً جملہ سخت ہے، آج واقعاً اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اس کربلا کے آئینے میں میں کہاں کھڑا ہوں، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آئینہ دکھاؤں آپ کو۔ واقعاً یہ سچا آئینہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس وقت کے کربلا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ آیا میں کربلا میں ہوتا، اس 61 ہجری کے واقعے میں وہاں ہوتا، تو آیا میں مدینے میں ہوتا، مکے میں حج کر رہا ہوتا، یا کوفے میں ہوتا، یا یزیدی لشکر میں ہوتا، یا ابا عبداللہ کے لشکر میں ہوتا؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج غزہ میں دیکھیں۔ آپ آئے دن یہ واقعہ آپ سوشل میڈیا پہ سب دیکھ رہے ہیں، سب اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ آیا درد ہے؟ ایک آہ ان مظلوموں کے لیے کوئی آہ ہے؟ آج اسرائیل اور امریکہ اگر اس طرح سے اوپر وار کر رہا ہے، درندگی اگر چھا گئی ہے، یہی یزیدیت ہے، یہی یزیدیت ہے، اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہی حسینیت ہے اور کربلا ہے۔ امیر المومنین نے یہی کام کیا، ائمہ علیہ السلام نے یہی کام تو کیا۔
امیر المومنین کے پاس حکومت نہیں تھی 25 سال، اس کے باوجود بھی آپ نے اجازت نہیں دیا کبھی کسی کا ناحق حق کھایا جائے، کہیں پر ظلم ہو، یہ اجازت نہیں دیا آپ نے۔ میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے 5 خصوصیت جو امیر المومنین میں تھی رسول خدا نے بیان فرمایا، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ 5 خصوصیت امیر المومنین کی، وہ 5 آپ میں تھے، اور آپ نے یہ 5 خصوصیات، خطبہ بہت لمبا خطبہ ہے جو آپ نے سقیفہ میں گن گن کے ان کو بتایا، میں وہ نہیں ہوں جس نے یہ کیا، میں وہی نہیں ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا، میں وہی نہیں ہوں جس نے احد میں سینہ تان کر تمام ضربت اپنے اوپر اٹھایا اور رسول کو بچایا، میں وہی نہیں ہوں جس کے لیے رسول خدا نے ولایت کا اعلان کیا، میں وہی نہیں ہوں جس گھرانے پہ آئے تطہیر نازل ہوئی، میں وہی نہیں ہوں جس کے اوپر آئے مباہلہ نازل ہوا، آیا میں وہی نہیں ہوں جسے شب ہجرت رسول خدا نے اپنے بسترے پر سلایا۔ ان سب کے بعد آپ نے یوں فرمایا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، امرہم بہ امر اللہ واقومہم بہ امر اللہ۔ علی ابن ابی طالب امور خدا کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ کی حیثیت پہچان کرواتے ہیں، مثلا ابھی یہاں پہ اسٹیج پہ برادر تھے تو ہر کوئی آنے والے کے بارے میں کچھ شان میں اس کے بیان کرتے تھے، مثلا یہ شاعر یہ جو ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں ان صفات کے مالک ہے، ان کرامتوں کے مالک ہے، آخر میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین کی صفات بیان کیا جا رہا ہے جس سے امیر المومنین کا کریکٹر بنتا ہے، جس سے آپ کی پہچان بنتا ہے۔ وَأَقْوَمُ بِهِ أَمْرِ اللَّهِ، یعنی آپ خدا کے امور کو زندہ کرنے والے تھے، بے لوث خدا کے امور کو زندہ کرنے والے، اپنی جان کو نہیں دیکھتے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ علی ابن ابی طالب کو اگر کسی چیز کی پرواہ تھی تو وہ صرف امر الہی، امر الہی سے ذرہ برابر نہ آگے نہ پیچھے جانے والا امیر المومنین ہے۔ آج کیا ہم ایسے ہیں پیروکار امیر المومنین؟ آپ سب نے سن رکھا ہے ولید نے مستی کی حالت میں صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا نہیں، شراب پی رکھا تھا، خلیفہ وقت کے رشتہ دار تھے، کوئی نہیں تھا جو حد جاری کرے ولید پر، امیر المومنین گیا اور کوڑے برسائے اس پر۔ امر خدا کو زندہ کرنے کے لیے کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے امیر المومنین، یہ امیر المومنین ہے، لیکن پرخلوص اپنی مرضی اس میں آنا نہیں دیتا تھا، یعنی خالصانہ امر الہی کو قائم کرنے والا امیر المومنین ہے۔ آج یہ خلوص ہم میں ہے ہم میں خلوص؟ واقعیت سن کے نعرے ہم ہر جگہ پہ لگاتے ہیں۔ خندق میں، واقعی خندق سب نے سن رکھا ہے، خندق اس کھڈا کھودنے کو کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی وہ غزوہ، وہ جنگ جس کی پالیسی خندق کھود کر وہ جنگ لڑی گئی، کیونکہ مسلمانوں کی قلت تھی۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا، ہم جب ایران میں جب لڑائی ہوتے ہیں تو ہم خندق کھود کر اپنا دفاعی نظام بناتے ہیں، خندق کھودی گئی وہاں پر تاکہ کوئی اس کو عبور کر کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ وہاں پر اس خندق کو عبور کر کے عبدود نے مسلمانوں کو للکارا، دین کو للکارا، تو رسول خدا نے فرمایا کوئی نہیں ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، تو امیر المومنین نے آگے بڑھ کر قدم بڑھ کے اس کے منہ کو چپ کرا دیا۔ لیکن جب آپ نے اس کو لٹایا، ضربت لگانے والا تھا اس ملعون نے آپ پر تھوکا، آپ نے چھوڑ دیا اسے، آپ نے عبدود کو چھوڑ دیا، کچھ دیر چکر لگانے کے بعد واپس آیا، وار کرنے والا تھا، اس نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ جب تم نے تھوکا اس وقت مرضی خدا کے ساتھ مرضی علی بھی شامل ہو رہا تھا،
تو علی ابن ابی طالب نہیں چاہتا مرضی خدا کے ساتھ مرضی علی بھی آ جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. یہ ہے علی ابن ابی طالب کو اگر جاننا چاہتے ہیں، یہ ہے علی ابن ابی طالب جو ذرہ برابر بھی اپنے خلوص کے اندر، للہیت کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے انا کو یا اپنے میں کو یا اپنے غصے کو آنے کی گنجائش نہیں دیتا. دشمن سے تلوار اٹھایا. آج ہم بھی دین کے لیے کام کرتے ہیں، دین کے لیے یعنی امور خدا کو زندہ رکھنے کے لیے. آج یہ فرش اعضا کس لیے ہے؟ امور خدا کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو پابرجا کرنے کے لیے ہے. کہیں ایسا تو نہیں ان عزاداریوں میں ہمارے اپنے حب بھی شامل ہو؟ اگر اس کے اندر اپنا حب بھی شامل ہے تو سمجھ لینا خدا کے لیے نہیں کیا، آپ نے اپنے لیے کیا. بعض عزاداریاں نام بنانے کے لیے. چودھری صاحب نے مجلس کروائی، اتنے لنگر کروایا کہ پورے قوم نے کھایا، یہ چودھری کا نام نکالنے کے لیے. یہ تو وَأَقْوَمُ بِأَمْرِ اللَّهِ تو نہیں ہوا نا، وَأَقْوَمُ خود ہی خود اپنے آپ کو نکالنے کے لیے. جو بھی کام اگر اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انجام دیا جائے اسے خدا پلٹا دیتا ہے، کیونکہ اس نے نام کے لیے کیا تھا. خدا کہتے ہیں لے لو، تو نام لے لو. اسے اسی دنیا میں نام دلوا دیتے ہیں لیکن اس آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. یہ امیر المؤمنین ہے. خدا کی امور کو زندہ کرنے کے لیے کسی چیز سے درد نہیں کرتے تھے. بس ہم و غم امیر المؤمنین کا امر الہی کو زندہ کرنا تھا. وہ امر زندہ کرنا علی ابن ابی طالب کے تلوار چلانے پہ موقوف ہوتا تو علی ابن ابی طالب تلوار چلاتے ہیں. دشمن کو اپنے ماں باپ کی وہ جو بچپن میں جو دودھ پلائے تھے وہ یاد دلاتے ہیں. لیکن یہی علی ابن ابی طالب اگر امر خدا کو زندہ کرنے کے لیے بستر مرگ پہ سونا پڑ جاتا تو امیر المومنین سو جاتے تھے. اللہ اکبر. آپ شب ہجرت جس بستر پر سوئے، یقین تھا، یقین 100% تھا یہ یقین کہ اس بستر پر سونے کے بعد صبح نہیں کرے گا، کیونکہ مشرکین نے رسول سمجھ کر اس کے گلے کو کاٹ دینا ہے. امر رسول ہوا آپ اس بستر پر سو جائیے. آپ امیر المومنین پرسکون نیند سو جاتے ہیں. بعد میں پوچھا جاتا اس شب نیند کیسی آئی شب ہجرت میں؟ بہترین سب سے مطمئن ترین نیند علی ابن ابی طالب کو شب ہجرت کی نیند آئی. پوچھا گیا آپ کو ڈر نہیں لگے؟ کہا مجھے رسول خدا پہ ایمان تھا، کیونکہ رسول نے جہاں کہا تھا علی اس بستر پہ سو جانا، اگلے دن صبح امانتوں کو واپس پلٹا کر مجھ سے وہاں پر مل جانا. تو علی کو یقین تھا کہ میں نے زندہ بھی رہنا ہے، امانتوں کو بھی واپس کرنا ہے اور رسول خدا سے بھی ملنا ہے. یہ یقین ہے امیر المومنین، یہ یقین ہے کہ امر الہی کو زندہ کرنا ہے ہر شکل میں ہو. لنگر ملے یا نہ ملے، اب عبداللہ کے عزاداری کو زندہ رکھنا ہے. یہ واقعاً جتنے آپ لوگوں کے قدر کیا جائے واقعاً کم ہے. کتنے آپ لوگوں کے اوپر دھماکے کیے گئے، گرنیڈ پھینکے گئے، ڈرایا گیا، لیکن امر الہی کو زندہ رکھنے کے لیے، اس عزاداری کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کسی چیز سے ڈرے نہیں، گھروں میں رہے نہیں. آج یہ عزاداری اسی لیے تو زندہ ہے، امر الہی کو زندہ رکھنا. یہ عزاداری امر الہی ہے، شاعر الہی ہے، حتیٰ یوں کہے تو کم نہیں ہے. عزاداری کے زندہ رہنے میں ہی دین کی بقا ہے. جو کربلا دین کو زندہ کرنے کا نام ہے تو عزاداری بھی
دین کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ آج اگر کربلا کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے، اس ماتمداری کے ذریعے سے امور الہی اگر زندہ ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں ہم مقصد عزاداری کو بھی پہنچیں۔ دوسری خصوصیت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْفَى بِعَهْدِ اللَّهِ، امیر المومنین کی خصوصیت، امیر المومنین گویا یوں گن رہے دوسروں کو، وہ سقیفے میں موجود جو حق کے لیے آئے تھے ان کے سامنے گن رہے ہیں، کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے امر الہی کو قائم کرنے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیا؟ میں وہی نہیں ہوں جس نے خدا کے عہد کو وفا کرنے کے لیے ہر چیز سے ہاتھ اٹھایا؟ آپ نے دیکھا عہد وفا کرنے کے لیے امیر المومنین کو 25 سال گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑا۔ آپ نے گوشہ نشینی اختیار، چپ ہو گئے۔ بس علی کی شجاعت فقط تلوار میں نہیں ہے، بعض اوقات خاموشی میں بھی ہے۔ خاموش رہنے کے لیے تلوار چلانے سے زیادہ شجاعت چاہیے۔ آزما کے دیکھ لیں، بعض اوقات آپ کو کوئی دشنام دے کے چلا جائے، یہاں سے کچھ سنا کے چلے جائیں، اس وقت تحمل کر کے، برداشت کر کے اس غصے کو دبانا بھی شجاعت ہے۔ جہاں غصے کو نکالنا شجاعت ہے، بعض جگہوں پہ غصے کو دبانا شجاعت ہے۔ کیا کمی تھی علی میں جس نے کفار کے لشکروں کے ڈھیر کو زانو ٹکوایا تھا؟ وہ آیا مدینے کے کچھ لوگوں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، خون کی ندیاں مدینے میں بہا سکتے تھے، لیکن امیر المومنین نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ عہد خدا کو زندہ کرنا تھا، وعدہ الہی کو پورا کرنا تھا، دین رسول کو زندہ رکھنا تھا، نام رسول کو زندہ رکھنا تھا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں مجھے خوف تھا اگر میں قیام کرتا تو یہ جو نام لیوا، یہ جو آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ہے، یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ عہد امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین کی صفات یہ ہے، آیا آج ہم میں ہے؟ ہم آیا وعدے کے وفادار ہیں؟ قول دیتے ہیں اگلے کو میں آ جاؤں گا 10 منٹ کے بعد، لیکن مومن پاکستانی کب آ جاتے ہیں؟ آدھا گھنٹے کے بعد۔ مجلس کا ٹائم اعلان ہو جاتا ہے 8 بجے، ٹھیک 8 بجے شروع ہے، لیکن مومن کب آ جاتے ہیں؟ آخری لنگر کے ٹائم پہ 10:05 پر۔ یہ عہد وفا ہے۔ کم از کم اپنی نجی زندگی میں تو عہد کو جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا تو کرے نا، اس کو وفا تو کرے۔ امیر المومنین اس کا نام ہے، جو وعدہ کیا وفا کریں۔ یہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میں آتے وقت رات کو تجھے آئس کریم لے کے آؤں گا، اگر وعدہ دیا ہے بچے کو تو پورا کر دو، کیونکہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ یہ آج ہم اگر عہد چکن ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے، تو بچپن میں ہمارے والدین نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ آپ یہ نہ ہونے دیں، بچوں کے ساتھ اگر وعدہ کیا وعدہ وفا کرو، چھوٹا ہی کیوں نہیں ہے، بالکل نجی سا وعدہ ہے، وعدہ پورا کرو۔ اگر وہ پورا کریں گے تو یہاں پر بھی پورا کر سکیں گے، وعدہ کی وفا کریں۔ اس کے بعد وَأَقْسَطُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، امیر المؤمنین ہے، تقسیم میں بالسویہ، برابر کا تقسیم۔ علی بن ابی طالب کے پاس تفریق نہیں ہے، یہ میرے گھر کا ہے، یہ عقیل ہے، یہ غیر عقیل ہے، یہ خاندان کا ہے، یہ غیر خاندان کا ہے، یہ زیدی خاندان کا ہے، یہ بخاری خاندان کا ہے، یہ نقوی خاندان کا ہے، یہ کاظمی خاندان کا ہے، نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب کا تلوار سب پہ برابر ہے۔ عدالت علی کہا جاتا ہے، علی بن ابی طالب کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا، آپ کی عدالت کی شدت کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا۔ بیت المال دینے میں برابر۔ ایک دن آپ صاحب نے سن رکھا ہے، جناب عقیل امیر المومنین کے بھائی آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تھوڑا تو زیادہ دے دو، میرے بچے زیادہ ہیں، مجھے کچھ زیادہ دے دو مال امام سے۔ تو امیر المومنین نے وہ انگاری جو
لوہا جو مثلا چولہے میں رکھا تھا اس گرم لوہے کو لا کے عقیل کے سامنے کر دیا. عقیل پیچھے ہٹا. بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے آپ سے مارے امام مانگا ہے, آپ تو مجھے آگ سے ڈرا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ عقیل تم اس آگ سے ڈر رہے ہو, روز قیامت کا آگ اس سے بھی 100 گنا زیادہ ہے. یہ امیر المؤمنین ہے. عدالت ہو, عدالت. امیر المؤمنین کے اگر درسگاہ پہ آئیں تو عدالت قائم ہو. حسین ابن علی کو درد اسی چیز کا. الا ترون ان الحق لا يؤمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. حق پر عمل نہیں ہو رہا, باطل سے روکا نہیں جا رہا. حق ہے عدالت. عدالت علی کا دوسرا نام ہے عدالت. اسی لیے یہ میزان بتایا رسول خدا نے, الحق مع العلی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اگر حق کو پرکھنا ہے علی, اگر عدالت کا میزان چاہیے تو علی کا نام کافی ہے عدالت کے لیے. حسین ابن علی کو اسی کا تو ٹینشن تھا, اسی کی تو پریشانی تھی. کربلا میں اسی چیز کی وجہ سے وہ تو آ گئے. آپ کو کربلا تک کون سی چیز لے آیا؟ یہی حق پر عمل نہ ہونا, یہی کہ انسان اپنے انا میں گم ہو جانا. حسین ابن علی تنہا رہ جاتا ہے. یہ تنہائی حسین ابن علی کو کربلا تک لے آتا ہے. حق جہاں پر ہے وہاں پر بول سکے انسان یہ حق ہے. حق تو صرف جاننا کافی نہیں ہے. مثلا آپ کو پتا ہے زید حقدار ہے, بکر حقدار نہیں ہے. اگر زید حقدار ہے تو زید کو حق دلانا آپ کا فریضہ ہے. فقط آپ کو زید کا حق کا ہونے کا علم ہونا کافی نہیں ہے. نہیں تو یہ جو کوفے میں تھے ان کو نہیں معلوم تھا حسین ابن علی فرزند امیر المومنین ہے, نواسہ رسول خدا ہے. اس کا علم تو سب کو تھا, حق کا علم تھا, لیکن حق کے لیے اٹھنے والا نہیں تھا. بس جب بھی حق کے لیے اٹھنے والا کوئی نہ ہو تو کربلا برپا ہو. حسین ابن علی تنہا ہو جاتا. حسین ابن علی کو کنبہ لے کے کربلا میں آنا پڑتا. زیادہ مزاحم نہ ہوں آپ کے درمیان میں. حسین ابن علی پر ہونے کے لیے چند ہی دن بچتے ہیں, چند ہی دن بچتے ہیں. اور خصوصاً یہ رات 9 کی جو رات ہے اس گھرانے کے لیے بہت سخت رات ہے. ہم بہت آسائش میں بیٹھے ہیں, پنکھوں میں بیٹھے ہیں. آج کی رات بہت سخت ہے کیونکہ ظہر عاشور وہ جو جن سے ایک دوسرے سے بہت والہانہ محبت کرتے ہیں سب جدا ہونے والا ہے. حسین ابن علی آج جو جس کے ہم مجلس کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, جناب شہزادہ علی اکبر, آپ خلقاً و خلقاً و لساناً اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب امام حسین کو رسول خدا سے والہانہ محبت, آپ بہت امام رسول خدا سے محبت کرتے تھے, تو جب رحلت رسول خدا کے بعد آپ کی فراق دیکھ کر خداوند متعال نے علی اکبر جو ہے امام کو نوازا علی اکبر سے, تاکہ آپ کی اس فراق کو کم کیا جائے. کہتے ہیں جب بھی رسول خدا کی یاد آ جاتے تو آپ علی اکبر کو سامنے لے آتے تھے, اکبر کا نظارہ کرتے تھے. جناب علی اکبر دیکھنے میں بھی رسول خدا جیسے تھے, بولنے میں بھی رسول خدا جیسے تھے, اور خلق میں بھی رسول خدا جیسے تھے. لیکن مظلومیت کی انتہا دیکھیں. ایک وقت آ جاتا ہے آپ
امام حسین علیہ السلام کے پاس اذن جہاد کے لیے آتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے امام نے آسانی سے جہاد کی اجازت دی، لیکن جناب اب بہت سختی سے اجازت دی، ٹالتے تھے، کوئی تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی بچے ہیں۔ انصار کو کہتے تھے پہلے میرے نسب کو جانے دو، اس کے بعد انصار چلے جائیں، یعنی ہر کسی کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب اکبر آیا تو کہا اکبر صبح سے تیرا ہی انتظار تھا، یعنی گویا جس کو سب سے خوشی سے بھیجا وہ اکبر ہے، لیکن بالآخر باپ ہے، سخت بھی ہے۔ اکبر کو اپنے ہاتھوں سے زرہ پہناتے ہیں، ہول سر پہ رکھ دیتے ہیں، تیار کرتے ہیں جناب علی اکبر کو۔ اس کے بعد زیادہ مزاحم نہ ہوں، آپ کو کچھ ہی مسائل کے جملے سنا کر آپ کے زحمتوں کو تمام کروں۔ جناب علی اکبر کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا کربلا کی طرف بڑھنا ہے تو آپ ایک آہٹ اپنے پیچھے، قدموں کی آہٹ سنتے ہیں تو قدم پیچھے پلٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابا عبداللہ جناب علی اکبر کے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے۔ کہتے ہیں اسی سحر عاشور کی اسی کچھ لحظے میں ابا عبداللہ کے کل بال سفید ہو چکے تھے۔ جناب علی اکبر نے ذوالجناح کو پیچھے پلٹایا، بابا آپ اگر اس طرح سے میرے پیچھے آئیں گے تو میں مقتل کی طرف نہیں جا پاؤں گا۔ یہ کہنا تھا، شاید امام حسین نے یوں ہی کہا ہوگا، اے اکبر تو باپ نہیں ہے، باپ کے لیے جوان بیٹے کا مقتل کی طرف جانا کتنا سخت ہے۔ جناب علی اکبر دشمن سے جنگ کرتے ہیں، دشمن کا اکثر کافی تعداد کو واصل جہنم کر دیتے ہیں، کیونکہ حیدر کرات کے فرزند ہیں، اپنے جنگ کے جوہر دکھاتے ہیں۔ کافی جنگ کرنے کے بعد جناب علی اکبر پلٹ کر خیمگاہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ امام حسین پوچھتے ہیں اکبر جنگ سے تھک گئے ہو، آیا ڈر لگا؟ تو اکبر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا جان اگر مجھے پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو میں اشقیاء کے گلے کو قبا کر دوں۔ یہ کہنا تھا، حسین کی بے بسی کی انتہا دیکھے، کیا جوان بچہ حسین ابن علی کے آخری لحظے میں ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے، لیکن حسین نہیں دلا پاتے۔ حسین ابن علی جناب علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا اپنے زبان کو ذرا میرے زبان سے لگانا۔ زبان اکبر کا زبان حسین ابن علی پر رکھنا تھا، اکبر جلدی سے اپنے زبان کو جدا کر دیتے ہیں۔ بابا آپ کا زبان تو مجھے اکبر سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اکبر دوبارہ پلٹ کر میدان جہاد میں جاتے ہیں، دشمن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے، دشمنوں کی تعداد کو حاصل جہنم کرتے ہیں۔ اتنے میں عمر سعد حکم کرتا ہے ملعونو اس طرح سے نہیں جیت پاؤ گے، اکبر پر ٹوٹ پڑو۔ یہ کہنا تھا، ایک ملعون نے آگے بڑھ کر اکبر کے سینے پہ نیزے کا وار کیا، نیزہ سینے میں لگنا تھا، اکبر نے آواز لگائی السلام علیکم یا بتا، میرا سلام ہو بابا جان۔ حسین ابن علی کو یہ آواز گانا تھا، حسین ابن علی کو کچھ دیکھا نہیں جا رہا، کچھ نظر
عورت کو رکھ دیتے ہیں اور گریزان آنا شروع کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. فاطمہ حسین